السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، گانا آج عام ہوتا جا رہا ہے، لیکن کچھ ایسے گانے ہیں جس کو اگر کوئی انسان گاتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں وہ کفر کرتا ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ ہی روزہ قبول ہوگا، نہ ہی حج کی ادائیگی پوری ہوگی، بلکہ مرنے کے بعد وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کچھ ایسے گانے ہیں جس کو گانے کے بعد انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا ہے۔ وہ گانے کون سے ہیں آپ بغور سماعت کریں، اور آپ سے بس ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہرگز گانا نہ گائیں اور نہ ہی سنیں، اور خاص کر کے یہ 7 گانے تو کبھی بھی اپنی زبان پہ لانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر یہ 7 گانے اگر آپ کبھی گاتے ہیں یا گانے کی کوشش کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، گویا کہ آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ گانا کے حوالے سے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ آخر گانا یہ سب سے پہلے گایا کس نے تھا، اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ تاریخی بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جس کو اپنا فیشن بنا چکے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا گایا۔ سب سے پہلے کس نے گانا گایا؟ شیطان نے گایا۔ حوالہ ہے دوستوں فردوس الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر یہ باتیں مکمل طور پر بیان ہوئی ہے کہ آخر شیطان نے گانا کیوں گایا اور کب گایا اور کیا گایا۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اگر ڈیٹیل بتائیں گے تو پھر ایسی کیفیت میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں دوستوں، گانا عام طور پر کوئی بھی گانا ہو، چاہے وہ نارمل گانا ہو یا کوئی بھی گانا ہو، گانا سننا بجانا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ نہیں گانا چاہیے اور نہ ہی سننا چاہیے، کیونکہ گانا ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر کوئی گاتا ہے یا سنتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس کے دل سے خوف الہی، خوف خدا، اللہ رب العزت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور عبادت میں جو لذت ہوتی ہے، عبادت میں جو شوق پیدا ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے عبادت میں، جس کی وجہ سے ہمیں گانا نہ گانا چاہیے اور نہ ہی سننا چاہیے۔ پہلا گانا ہے دوستوں جس کو گانا کفر ہے، وہ یہ گانا کا نام ہے خدا گواہ، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ تیرے نام کا میں کلمہ پڑھوں۔ کلمہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا یہ خلاصہ ہے، اگر کسی عام انسان کو کہا جائے کہ میں تیرے نام کا کلمہ پڑھوں، گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر جو صفات ہے وہ اس کے اندر وہ انسان پیدا کر رہا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں یہ کلمات جو ہے وہ کفریہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کفر ہے اس گانے کو گانا۔ ٹھیک ہے، ایک گانا ہو گیا، اور دوسرا گانا ہے جس گانے کا نام ہے تیرے جیسا یار کہاں۔ اس گانے کو لوگ شوق سے سنتے ہیں، بجاتے ہیں، ہے نا، خود بھی گاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس گانے میں کہا جاتا ہے یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، نعوذ باللہ۔ ایک دوست کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یار میں نے تو تمہیں خدا مان لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک گانے کا نام ہے خدا جانے۔ اس گانے میں کہا جاتا ہے کہ تم بن گئے ہو میرے خدا، نعوذ باللہ۔ اس میں بھی خدا کا ذکر ہے، اور اپنے سامنے والے بندے کو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم میرے بن گئے ہو خدا۔ تو ایسا بھی کسی کو کہنا یہ کفریہ کلمہ ہے، اس کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر چوتھے گانے کا نام ہے تم سے مل کے دل کا، جس میں کہا جاتا ہے تم کو پوجا ہے تمہاری ہی عبادت کی ہے۔ بتائیے، ایک انسان دوسرے انسان کو یہ کہے کہ میں تمہیں پوجتا ہوں، تمہاری عبادت کرتا ہوں، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کو عبادت کرنا جائز ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں تمہاری پوجا کرتا ہوں، تمہاری عبادت کرتا ہوں،
تو یہ کفریہ الفاظ ہے۔ پانچواں گانا ہے عشق صوفیانہ، اس کو بھی لوگ شوق سے بجاتے ہیں ڈی جے وغیرہ میں، اور پھر ہر طرح سے گانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس گانے کے اندر ہے کیا ہم ہیں کیا رب ہے، جہاں تو ہے وہاں سب ہے۔ گویا کہ اپنے سامنے والے کو، اپنے محبوبہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جہاں ہو پوری کائنات وہیں ہے۔ تو یہ ایسا کہنا بھی یہ کیا ہے، کفریہ الفاظ ہے۔ اس گانے کو بھی نہیں سننا چاہیے اور نہ ہی بجانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور 7ویں گانے کا نام ہے تو ہی رب تو ہی دعا، جس میں کہا جاتا ہے کہ تو ہی رب تو ہی دعا، تو ہی لو تو ہی زباں، تو ہی مقام تو ہی رہنما۔ اس گانے کو بھی نہیں گانا چاہیے، یہ بھی گانا کفریہ گانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 7ویں گانے کا نام بلیہ ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ تجھ سے میرا دین دھرم ہے، تجھ سے میری خدائی ہے۔ اس میں بھی کفریہ الفاظ ہے، اور سامنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تو ہی میرا دین ہے، تو ہی میرا ایمان ہے، تجھ سے میری خدائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی کفریہ ہے، اس کو بھی آپ کبھی بھی بھول کر کے بھی نہ گائیں اور نہ ہی سنیں۔ دیکھیں دوستوں، جو میں نے باتیں کہی کہ یہ گانا اگر آپ گاتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، وہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ گانا گاتے وقت یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہی سچ ہے، آپ اس نیت سے گا رہے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ لیکن آپ ایسے ہی بڑبڑا رہے ہیں اس گانے کی حقیقت جانے بغیر، اور ایسے ہی آپ گا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا۔ تو اس وجہ سے آپ ہرگز گانا نہ گائیں اور نہ ہی سنیں، اور نہ ہی کسی کو اپنے دوستوں احباب میں سے گانے کو سننے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ چند میں نے گانے گنائے ہیں جس گانے میں کفری الفاظ ہیں، اس کو اگر گاتے ہیں تو آپ گویا کہ کفر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا آپ ہرگز نہ کریں، گانے کو اب مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو ان گانوں کے بارے میں پتہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔